بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میرے مدینے والے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 ایسی باتیں بتانے والی ہوں جسے اگر ہر مسلمان اپنی زندگی کے اصولوں میں شامل کر لے تو اس کی دین و دنیا دونوں سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک میرے آقا کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے جسے آج کی سائنس ثابت کر چکی ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا کہ جس کی ایک ایک بات میں سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ 40 باتیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد، اشراق کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد سونے سے گریز کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور کھانے کی ناشکری نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالا کرو، یہ کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی آپ جوتے پہنیں تو اسے اچھی طرح جھاڑ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز پڑھیں اس وقت آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے، آسمان کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور دانتوں سے سخت چیز کو توڑنے سے گریز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں میں عیب تلاش مت کرو اور باتھ روم میں یعنی بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے اجتناب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بھی قصہ بیان مت کرو، دوسروں کے بارے میں غلط بیانی سے گریز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب راستے میں چل رہے ہوں تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کیا کرو اور کوشش کرو کہ اکیلے سفر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرور نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ برے خواب نہ سنایا کرو لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غربت میں، پریشانی میں صبر و تحمل سے کام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی ہمیشہ دل سے کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ یہ یادداشت کو کمزور بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت
اذان شروع ہوتی ہے اس وقت خاموشی اختیار کرو کہ ایسا نہ کرنے والا جنت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، روزانہ 100 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 70 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ٹھہر کر اور دھیمی آواز میں بات کرو تاکہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر خوش رہنے کی کوشش کرو۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ سب ہماری صحت کے لیے اچھے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک اچھی اور تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہ سے کھانا نکال کر اسے دوبارہ مت کھاؤ، کیونکہ ہمارے منہ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو دوبارہ سے کھانے پر ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھائیں بنا آواز کے کھائیں، یعنی چبڑ چبڑ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ان تمام سنہری اصولوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان سب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بہترین اصولوں پر چل سکے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔